اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے رد میں یہ آیتیں نازل فرمائی جو مدینے میں مسلمانوں کو خرچ کرنے سے روکتے تھے۔ کچھ منافق مومنین کے پاس آ کر یوں کہتے کہ تم سارا مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لٹا دیتے ہو، سب کا سب تم خرچ کر رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، برے وقت کے لیے کچھ تو بچا کر کے رکھو، جس کو کہتے ہیں آڑے وقت کے لیے کچھ بچا کر کے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رد میں یوں فرمایا کہ بے شک اللہ کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر اس نے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ تم پر اس نے ظلم کیا، بلکہ وہ تمہارے فائدے کے لیے فرما رہا ہے کہ تم اگر دو گے تو میں اپنے خزانے سے اور بڑھا کر کے دوں گا، تمہارے نفع کے لیے ہے۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیں، آپ کے جیب میں 4 سکے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی جیب میں 4 سکے ہیں اور میرے پاس 100 سکے رکھے ہوئے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جیب میں ڈالوں جو پورا خالی ہو جائے، اس جیب میں ڈالوں جو پورا خالی ہو جائے۔ تمہارے پاس 4 سکے تھے، میں نے کہا وہ 4 نکال دو، میں ڈال دوں گا، تمہیں بھروسہ نہیں ہوا میری بات پر، وہ 4 کو ہی دبا کر کے رکھے رہے ہیں، جبکہ اگر وہ 4 نکالتے تو میں کتنے ڈالتا؟ 100 ڈال دیتا۔ یہ میں نے ایک مثال آپ کو اپنی جانب سے بتایا۔ اللہ رب العزت یہی فرما رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ تم اپنے مال سے نکالو، اس سے 70 گنا میں بھر کر کے دوں گا، زیادہ دوں گا۔ لیکن یہ اللہ کی ذات پر لوگوں کا وہ یقین نہیں آیا، اس کی وجہ سے وہ دبا کر کے رکھ گئے، اور جس چیز کو تم بچا کر کے رکھے وہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم 4 سکے بچا کر کے اسی میں سب چلا لو گے، بلکہ یہی 4 سکے تمہارے لیے موت کے بعد سانپ اور بچھو بنا کر تمہارے ناک پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ قیامت تک ایک اژدہا قبر میں ہمارے گلے پر لٹکا رہے گا اور ہماری ناک کی ہڈی کو چوستا رہے گا، اور وہ مردہ اس سے کہے گا کہ مجھ سے دور ہٹ جا، تو وہ اژدہا سانپ اس سے کہے گا میں کیسے ہٹوں، تو زندگی بھر تو مجھے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ کہا میں تجھے کب ساتھ رکھتا؟ تو وہ اژدہا کہے گا میں سانپ نہیں، میں تیری دولت ہوں، اور اللہ نے مجھے آج یہ شکل دے دی ہے۔ تو جن لوگوں نے مال کے اوپر جس کو کہتے ہیں کنڈلی مار کر کے بیٹھ جانا، اس طرح کی کیفیت جن لوگوں کی رہی، ان کے ساتھ یہ دردناک عذاب ہوگا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اس کے لیے ہمیشہ سے یہ عادت رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم جہاں آیا وہاں اپنا فوراً نکال دیں۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ لوگ خیرات کر رہے ہیں، اس کو 4 روپیہ دے دیا، اس کو 10 روپیہ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، اور اسی پر وہ پورا چل رہے ہیں، جبکہ حساب کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ ابھی اپنی فرض جو زکوٰۃ ہے وہی ادا نہیں کی ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لیں، نفل جو خیرات کر رہے ہیں آپ، ایک خیرات بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک فرض آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ فرض جس پر جتنی زکوٰۃ فرض ہے وہ پہلے نکالے، اس کے بعد پھر یہ خیرات کرے۔ اب اس کے لیے آسان یہ ہے میرے عزیزوں، سال بھر جو آپ خیرات کرتے ہیں اس میں نیت یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ میں اپنے زکوٰۃ ہی دے رہا ہوں؟ دیتے ہی رہتے ہیں آپ، لیکن ہمارے ہاں مزاج کیا بنا ہوا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے صرف رمضان ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، رمضان ہی پرٹیکولر ایک مہینہ نہیں زکوٰۃ نکالنے کا ٹائم، پورے سال بھر کبھی بھی آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، بلکہ اگلے 4 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ ابھی نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے 2,500 ہزار کے حساب سے 10,000 روپے ابھی نکال دیا، 10,000 میں نے خرچہ کر دیا، تو آلریڈی میں نے 10,000 ادا کیا ہے، اب مجھے زکوٰۃ نہیں دینا ہے، 2,500 تو اس میں مائنس ہو گئے۔ پھر دوسرے سال دسمبر آیا، پھر میں نے دیکھا میرے پاس 1 ہی لاکھ ہے، تب بھی میں نے 10,000 میں ادا کر دیا ہے۔ تیسرے سال دیکھا پھر 1 لاکھ روپے ہے، تب بھی میرے ادا ہو چکے۔ چوتھے سال میں نے دیکھا 1 ہی لاکھ میرے پاس ہے، تب بھی میری زکوٰۃ ہو چکی تھی۔ 10,000 میں 1 لاکھ کے 4 زکاتیں ہو گئی، 1 لاکھ پر 2,500 ہے نا، 1 لاکھ روپے میں کتنی زکات ہے؟ اگر میں نے 10,000 نکالے تھے تو 4 لاکھ کی زکات تو میں نکال چکا ہوں۔ تو کچھ لوگ سوال مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے، اس کو میں نے رمضان میں بھی بتایا کہ ایسا ہے حضرت، ہم لوگ زکات نکالتے ہیں، جیسے ہماری زکات 1,00,000 روپے نکل گئی، 2,00,000 روپے نکل جاتی ہے، تو ہم ایک ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ سال بھر ہمارے پاس اور بھی مانگنے والے آتے رہتے ہیں، تو ہم زکات نکال کر کے سائیڈ میں رکھتے ہیں، تو جیسے جیسے ضرورت مند آتے رہتے ہم وہ زکات دیتے رہتے۔ تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ زکات تو آپ نے نکال دیا اور سائیڈ میں رکھ دیا ہے، اگلے سال رمضان آنے تک
بیچ میں نہ جانے کسی کی شادی آئی، کوئی فقیر آیا، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، ہم اس کو دیتے رہتے. زکوٰۃ تو ہم دیتے ہیں لیکن 7 سال بھر دیتے رہتے. تو میں نے یہی عرض کیا میرے عزیز، تم زکوٰۃ تو نکال کر کے سائیڈ میں رکھے ہو لیکن اگلے رمضان تک جیو گی یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ اگر اس بیچ میں تم انتقال کر گئے تو تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں، ویسے رکھی کی رکھی رہ گئی. تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ابھی کی یہ جو 1 لاکھ 2 لاکھ ہے یہ پوری ادا کر دوں، آگے کی زکوٰۃ میں لے کر کے رکھوں تاکہ آنے والوں کو میں اس میں سے دیتا رہوں. پیچھے کی بچا کر کے رکھنے کی فکر ہے، آگے کے ایڈوانس کیوں نہیں نکال کے رکھ لیتے؟ تو یہ زکوٰۃ میں سب سے پہلے آپ پرفیکٹ نکلو، پھر دیکھو اللہ رب العزت تمہارے لیے رزق کے اور روزی کے کتنے دروازے کھولتا ہے. مال میں برکت کا سب سے بڑا راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. وہ کیوں ظلم کرے گا؟ اپنے ہی بندوں پر ظلم کرے گا، اپنے ہی بندوں پر ظلم کرے گا. اس طرح کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق کہ اللہ عز و جل نے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تیرے نافرمان بندے، ان کو اتنی نصیحت کرو، انہیں اتنا سمجھاؤ، باز نہیں آتے، تیری زمین پر تیری نافرمانی کرتے ہیں، ایک ساتھ عذاب دے کر انہیں ہلاک کیوں نہیں کر دیتا پورے کے پورے نافرمانوں کو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے نبی سے کہ اس کا جواب ہم تمہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ایوب، جس بھی نبی کے متعلق یہ روایت ہے، فرمایا کہ تم مٹی کے کچھ مٹکے بناؤ اور اس میں خوب نقش و نگار کرو، اچھے سے اچھے ڈیزائن ترتیب دو. اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے بنانا شروع کیا. ہر مٹکے کو، ہر مٹی کے مٹکے کو اچھے سے اچھا ڈیزائن بناتے. کافی مٹکے بن گئے لائن سے، قطار سے، کئی مہینے لگ گئے اس میں. تو انہوں نے پیش کیا کہ یہ اتنے سارے مٹکے تیرے حکم پر میں نے بنائے ہیں، اس کا کیا کرنا، کیا ہے، کس کو دینا ہے، کیا ہے؟ اللہ کا حکم آیا کہ اے نبی، جس مٹکے کو تم بنائے ہو سب کو ٹھوکر مار کے توڑتے آؤ. یہ حکم ہے اللہ کا، ایک ایک کو توڑتے آؤ. حکم تھا، انہوں نے ایک کو ٹھوکر مارا، ٹوٹا. لیکن دل میں یہ ہوا کہ اس مٹکے میں نقش و نگار کرنے میں تو کتنے دن چلے گئے تھے. پھر دوسرے کو توڑا، تیسرے کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی. کہا رب تعالیٰ سے، مولا کسی اور سے توڑوا لے، میں نے بنایا ہے، توڑنے میں افسوس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سارے بندوں کو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں ہر نعمت ایسی ہے کہ جس کی دیکھ بھال اور جس کی حفاظت اس کے دینے والے خالق سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آپ کو اللہ نے صحت عطا کی ہے، جسم عطا کیا ہے، تو وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی حفاظت کیسی ہو. روح دیا ہے اللہ نے آپ کو، تو روح کی حفاظت بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بلکہ کائنات کی ہر شے کو پیدا کرنے والا وہی خلاق ہے، اور وہ حفاظت کے طریقے بھی ہمیں خود سکھاتا ہے اور بتاتا بھی ہے. روزہ ایک اعتبار سے جسم کی تمام فاسد اور تمام تر بری بیماریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کی حفاظت کا بھی طریقہ اللہ نے بتایا کہ سال میں ایک مرتبہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دو تو یہ مال کا میل نکل جائے گا. اس کو احادیث کریمہ میں بھی بیان کیا گیا ہے. آپ اگر دن بھر کام پہ رہتے ہیں تو 2 دن ہو جائے، 4 دن ہو جائے، 8 دن نہ ہو، 8 دن ہو جائے، اگر آپ نہاتے نہیں تو آپ کے بدن سے بدبو آنے لگ جائے گی اور لوگ قریب آنا چھوڑ دیں، اور یہ جسم کی بدبو بڑھتی چلی جائے گی. اس کے لیے آپ کو نہانا ضروری ہے. کوئی بھی آدمی ہو دنیا میں وہ اپنے جسم کی صفائی کے لیے نہاتا ضرور ہے. کوئی 2 دن میں، کوئی روزانہ، کوئی 3 دن میں، لیکن نہاتا ہے. اسی طرح مال کو بہت دنوں تک اگر کوئی جمع کر کے رکھا ہے تو دنیاوی میل اس پر چڑھ جاتا ہے، اور اگر اس کو وہ نہیں پاک کیا تو اس مال کی بدبو اسے ڈس لیتی ہے، اور اس مال کی بدبو اسے بد اخلاق بنا دیتی ہے اور عیاش بنا دیتی ہے. جن لوگوں کے گھر میں زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی باقی رہا، گویا کہ ان کے مال میں پورا حرام پیسہ باقی رہا، اور حرام جب تک گھر کے اندر رہے گا اس کے خیالات بھی فاسد خیالات ہوں گے، اس کے اخلاق بھی گندے اخلاق کی طرح بڑھتے رہیں گے. میں آپ کو بتاؤں، کسی کے گھر کے سامنے سے آپ گزر رہے ہیں اور گھر کے اندر اگر کسی نے اگربتی جلائی ہے، بخور لگایا ہے، تو خوشبو باہر آ ہی جاتی ہے، گزرتے ہی پتہ چلتا ہے. لیکن اگر کسی کے گھر کا ٹوائلٹ ٹوٹ چکا اور اس کی غلاظت گھر کے اندر بہہ رہی ہے تو اس کی بدبو صرف گھر والے نہیں، باہر والے بھی سونگھنے لگ جائیں گے.
اسی طرح سے حرام مال کسی کے گھر میں ہے تو اللہ کے فرشتے اس گھر کے آس پاس تک نہیں آتے. حرام مال جس کے گھر میں جمع کیا ہوا ہو وہ ایسی ہی بدبو دیتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے. اسی لیے میرے عزیزو، زکوٰۃ کا نظام لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ صرف دان دینا ہے، جیسے دوسرے دھرموں میں ہے، دوسرے ادیان میں ہے، جسے دان جس کو کہتے ہیں کہ جس کو جتنا چاہے وہ دان دینا چاہیے. اور اس کے ہاں ان لوگوں کو بڑا چڑھا کر کے بھی بیان کیا جاتا ہے. دان ایک خیرات ہو گئی، وہ نفل ہے. اسلام میں وہ دان دینے کا وہ تو ایک بہت بڑا الگ طبقہ ہے، یعنی خیرات کرنا. لیکن زکوٰۃ جو ہے یہ صرف خیرات نہیں، یہ فرض ہے. جیسے آپ کے لیے فرض یہ نماز فرض ہے، جمعہ آپ کے لیے فرض ہے، اسی طرح سے صاحب حیثیت کے لیے زکوٰۃ فرض ہے. اور اگر اس نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے سنیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. محبوب، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے یا خرچ نہیں کرتے، آپ ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دے. کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ فرماتا ہے جس دن آگ تپائی جائے گی، جہنم کی آگ تپائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، تو اس آگ کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، ان کے پیچھے والے حصے کو داغا جائے گا اس گرم تپی ہوئی آگ سے. اور پھر اس سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تو وہی ہے جو تو نے اپنے لیے خزانہ کر کے رکھا تھا، یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو تو نے اپنے لیے سیو کر کے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم جمع کرتے تھے اب چکھو آج کے دن، آج اس کو چکھو. یہ کہا جائے گا، اس کو چکھایا جائے گا اور عذاب میں مبتلا رہے گا. یہاں تک کہ یہ تو قیامت کے دن کے عذابات کا ذکر ہے. اور قبر کے متعلق فرمایا گیا کہ اس کی میت قبر میں رکھ کر کے چلے جانے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک ایک خوفناک سانپ اس کے گلے میں پھندا ڈال کر قبر میں بیٹھا رہے گا اور اس کی ناک کی ہڈی کو ڈستا ہوگا اور چوستا ہوگا. وہ قبر والا پریشان اس عذاب سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے تو وہ سانپ کہتا ہے کہ تو مجھے کیوں الگ کرتا ہے، میں تیرا مال ہی تو ہوں جسے تو دنیا میں بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا، میں تیرا سونا چاندی اور تیرا جمع کیا ہوا مال ہی تو ہوں. تو اب اس سے مجھ سے چھٹکارا اس وقت تک نہیں حاصل کر سکے گا جب تک اسرافیل علیہ السلام سور نہ پھونک دیں. میرے عزیزو، یہ جو وعیدیں آئی ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے مال کا حق اللہ کی راہ میں نہیں دیا. آپ دیکھیں اللہ کریم نے جو کچھ بھی دیا ہے آپ کو، یہ آپ کی اپنی محنت نہیں. جو اگر یہ سمجھتا ہو میں نے اپنے خون پسینے کی محنت سے یہ سب کمایا ہے، یہ خام خیالی ہے. میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ دینا چاہے تمہاری ناک زمین پر گھس جاتی، وہ ایک سکہ بھی تجھے نہ ملتا. رب تعالیٰ کی یہ عنایتیں ہیں جو تمہیں مال دیا، لیکن جس نے دیا کیا تم سے اس نے پورے آدھے مال کا تقاضا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم کو اگر 1,00,000 روپے کی قیمت کی کوئی چیز آج دنیا میں دی گئی تو 50,000 اللہ کی راہ میں دے دینا، یا 1/4 25,000 دے دینا، 1 پاؤ حصہ دے دینا. نہیں، دنیا تو تقاضا کرتی ہے پرسنٹیج کا. یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے پورے سال میں، وہ بھی انکم پر نہیں، سیونگ پر. یاد رکھو دنیا کی جو ٹیکس ہیں، جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ تمہارے انکم پر ٹیکس لگاتی ہیں. انکم جتنی ہو رہی ہے اس پر ٹیکس ہے. انکم ٹیکس کیا ہے؟ آپ جتنا کما رہے ہیں اس پر ٹیکس آتا ہے. لیکن میرا مولا تمہارے انکم پر نہیں. تم سال میں کروڑ روپے بھی کماتے کیوں نہ ہو، لیکن اگر بچتا کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ کچھ بھی نہیں. زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، جو سیونگ ہے تمہارے پاس، جو بچی ہوئی چیز ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے جو بچا کر تم نے رکھا ہے، اب اس کا آدھا نہیں، اس کا پاؤ نہیں، اس کا 10واں حصہ نہیں، اس کا 20واں حصہ نہیں، بلکہ اپنے پورے مال کا 40واں حصہ 2.5% صرف اللہ کی راہ میں ادا کیا کرو.
باقی 97.5% تمہارے پاس سیف رہتا ہے، 97.5% تمہارے پاس. مجھے حیرت ہوتی ہے زکوٰۃ کے اس نظام کو، کبھی میں سوچتا ہوں اتنا 2.5% نکالنے سے ہوتا کیا ہے، کس کا بھلا ہوگا، نکالنے والے کا کیا نقصان ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں، اور جس کو دے رہے ہیں اس کا کیا ہوگا. نہیں، یہ رب ذوالجلال کی حکمت بالغہ ہے. آپ کو میں بتاؤں، رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غربت تھی مدینے کی، وہ ایسی غربت تھی کہ صحابہ کے پاس پورا جسم چھپانے کے کپڑے بھی نہیں تھے. کسی کے پاس 2 کپڑے، کسی کے پاس 1 کپڑا، اور کھانے پینے کی اشیاء کی ایسی قلت تھی کہ وہ صرف 1 یا 2 کھجور پر پورا دن گزار لیتے تھے. ان کے پاس ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، جو جنگوں میں ایسی لکڑیاں لے کر چل پڑتے تھے. غربت کا عالم یہ تھا. آپ کو میں بتاؤں، جنگ بدر جو ہوئی ہے 17 رمضان المبارک کو، 313 صحابہ میرے آقا کے ساتھ گئے تھے بدر کی وادی تک، 160 کلومیٹر. لیکن آپ کو پتہ ہے ان 313 صحابہ کے درمیان صرف 4 گھوڑے تھے. 4 گھوڑے. آپ سوچ سکتے ہیں 4 گھوڑے تھے صرف جس پر سواری کی جا سکتی ہے 313 لوگوں کے پاس. وہ غربت کا عالم تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ کا نظام قائم فرمایا. میں آج آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک کی وفات ظاہری کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا. 2.5 سال صدیق اکبر نے خلافت کی. اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا. اب دور خلافت عمر میں حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور ہے. اب زکوٰۃ کا نظام بڑھ چکا تھا. اسلام کی سرحدیں بھی بہت دور ہو چکی تھیں، بہت پھیل چکی تھیں. یمن کے گورنر سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، وہاں کی زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ مدینہ بھیجتے ہیں حضرت عمر کے پاس خط لکھ کر کے، امیر المومنین، یمن کے غنی حضرات کی یہ زکوٰۃ ہے، فقراء مدینہ میں اس کو تقسیم کر دیا جائے. جب مال مدینے پہنچا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، مدینے میں اعلان کیا کہ یمن سے زکوٰۃ آئی ہے، جو مستحقین ہیں وہ آ جائیں. 3 دن تک مسلسل اعلان ہوتا رہا. مدینے میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا رہا ہی نہیں. ہر ایک اتنا کیپیبل ہو چکا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، مدینے میں لینے والا کوئی تھا. دنیا کی سب سے بڑی جنگیں ہوئی ہیں نا، دنیا کی جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، کتنے مارے گئے اس میں پتہ ہے آپ کو؟ ورلڈ وار فرسٹ جو 1920 کے قریب تھی، اس میں 3 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، 3 کروڑ. اور ورلڈ وار سیکنڈ میں 5 کروڑ لوگ اتنے مارے گئے ہیں، اور یہاں 250. اور اسلام پھر بھی قتل والا ہے. انہوں نے لاشوں کے انبار لگا دیے ہیں پوری دنیا میں. آپ کو پتہ ہے آج صرف 10 سال ہونے کو آ گئے، ملک شام میں 8 لاکھ لوگ مارے جا چکے ان کی جنگوں میں. 8 لاکھ لوگ. عراق میں بھی وہی، یمن میں بھی وہی، افغانستان میں بھی وہی. پوری دنیا میں لاشوں کا انبار بچھایا ہے امریکہ نے اور اس کے اتحادی فوجوں نے. لیکن کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ ٹیررسٹ ہیں، یہ نہیں کہا جاتا. یہ جہاں اترتے ہیں بموں سے مار مار کر پوری زمینوں کو بنجر کر ڈالتے ہیں. عراق میں اگر آپ کو جانا ہوگا، آپ دیکھنا 15-20 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، ایک بڑا گراؤنڈ تھا، باغیچہ تھا، اور اب ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو پورا باغیچہ قبرستان ہے. پیر رکھنے کی جگہ نہیں، اتنی قبریں ہیں وہاں. پورا میدان قبروں سے بھر گیا ہے. نئے نئے میدان تو انہوں نے قبرستان میں بدل دیے. اے مسلمانوں ذرا مطالعہ کرو، دنیا یہی ٹھگی بنا رہی، یہ ٹھگی ہے. خود کا دامن ناپاک ہے، قتل سے ان کے ہاتھ رنگے ہیں، لیکن دنیا اسلام کو اور مسلمانوں کو قاتل بتانے میں کوئی شوشہ نہیں چھوڑتی، کوئی شوشہ نہیں چھوڑتی. الحمدللہ یہاں دین اسلام میں جانوروں کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے. ہاں یہ بات یاد رکھ لیں، ہر چیز کا حساب ہونا ہے. جو قتل ہوئے جنگوں میں، وہ ظاہر سی بات ہے وہ اصول تھے کہ جس نے تلوار اٹھایا اس کے خلاف جنگ تھی، باقی کسی کے لیے نہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو جا کے مارنے کا حکم نہیں ہے. کسی پر جا کر اٹیک کرنا، سوسائڈ بم لگانا، یہ اسلام کے طریقے ہے ہی نہیں. لہٰذا اس تھیوری کو ہمیشہ سمجھا کریں. دنیا جو پڑھا رہی ہے وہ غلط ہے. قتل کے ساری داستانیں انہوں نے لکھی ہیں، اسلام کا دامن اس سے پاک ہے الحمدللہ. قتل کی یا مرڈر کی تعلیم اسلام نہیں دیتا. ہاں چند جماعتیں جو ابھی پوری دنیا میں مسلمان نام سے پنپتی ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. چاہے وہ IS ہو،
یا پھر لشکر یا کوئی دوسری تنظیمیں جو ناحق مسلمانوں کا خون بہاتی ہیں یا ناحق کسی پر اٹیک کرتی ہیں. اسلام کا یہ طریقہ کار ہے ہی نہیں، اور یہ حقیقت میں انہی کے پالے ہوئے لوگ ہیں، انہی کے پالے ہوئے لوگ. ہم نے عراق میں سنا بھی ہے، معلوم بھی کیا ہے یہ آئے کہاں سے تھے. یہ IS اور داعش، یہ سب کے سب انہی یہودیوں اور امریکہ کے پیدا کیے ہوئی جماعتیں تھیں. ان کو سپورٹ وہیں سے تھا. باقی ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک عیسائی پادری گزر رہا تھا اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ کار میں. توجہ چاہتا ہوں، بہت اہم بات ہے. وہ کار میں جا رہا تھا اور کچھ گن لے کر کے کھڑے تھے، گن لے کر کے، بڑی بڑی داڑیاں تھی، اسلامی لباس تھا، اور وہ جس کو دیکھو اس کو مار رہے تھے راستے میں. بیچ راستے میں اس عیسائی پادری کو بھی روک دیا انہوں نے. 2 بیٹیاں بھی تھی اس کے ساتھ. اتارا، کہا کہ تو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ اس نے کہا میں مسلم ہوں. اس نے کہا میں مسلم ہوں. کہا تو پھر قرآن پڑھ کے دکھا. تو اس نے پڑھنا شروع کیا. بائبل پڑھا اس نے، عربی میں جو بائبل تھی وہ پڑھا. پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہارا راستہ ٹھیک ہے، کلیئر ہے. وہ آگے چل پڑا. اس کی بیٹیاں پوچھنے لگی بابا آپ کو تو قرآن آتا نہیں، آپ تو بائبل پڑھے اس کے سامنے. اس عیسائی نے کہا بیٹا میرا یقین ہے قرآن کا پڑھا ہوا اگر ہوتا تو ایسا ظالم کبھی نہیں ہوتا.